اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع ہر قیمت پر کریں گے، وزیر اعظم نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا اہم دورہ، فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ افسران سے خطاب۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق میں پاک فوج کی تاریخی فتح پر خراج تحسین، کہا مارکہ حق فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی کامیابی ہے۔ عالمی برادری نے پاکستان کے پختہ، مدبرانہ اور منصفانہ موقف کو تسلیم کیا۔ افغان طالبان کے زیر سرپرستی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غضب للحق پوری قوت سے جاری ہے۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور نیٹ ورکس کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ پاکستان امن، استحکام اور ترقی کے لیے نیٹ ریجنل سٹیبلائزر بن چکا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری کے باعث ایران امریکہ جنگ بندی ہوئی۔ امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈا یا جھوٹی خبروں سے روکا نہیں جا سکتا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں زیر تربیت آفیسرز اور فیکلٹی ارکان سے خطاب، کہا دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مسلح افواج عوامی حمایت سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان کی ترقی کا انحصار عوام دوست پالیسیز، بہتر حکمرانی اور سماجی اور معاشی بہتری پر ہے۔ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، مشترکہ فوجی آپریشنز اور تینوں مسلح افواج میں بہتر ہم آہنگی ناگزیر ہو چکی۔ فیلڈ مارشل کی بلوچستان میں تعینات افواج کے آفیسرز اور جوانوں سے بھی ملاقات، بولے آفیسر خود کو مسلسل تربیت دیں تاکہ بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ فیلڈ مارشل نے اعلیٰ تربیتی معیار، علمی استعداد اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، کہا اس ادارے کے فارغ التحصیل آفیسرز ہمیشہ اپنی کارکردگی سے نمایاں رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں بلوچستان ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعظم کو بلوچستان میں سیکیورٹی، ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت، منصوبہ بندی اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا بلوچستان اور باقی ملک میں انسداد دہشت گردی اقدامات پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک افواج کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور ٹیم کی پذیرائی۔ وزیر اعظم کے بلوچستان کی رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت، کہا اس اقدام سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے ایک راہداری قائم ہوگی۔ سیکیورٹی راہداری میں ایف سی کے اضافی ونگز، شاہراہوں اور سرحدوں پر چیک پوسٹیں اور سرویلنس گریڈ شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان قدرتی وسائل بالخصوص معدنیات سے مالا مال ہے، بلوچستان میں محفوظ ماحول فراہم کرنا ناگزیر ہے۔ اجلاس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعلیٰ، وفاقی وزراء اور دیگر حکام کی شرکت۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن باعث دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا شیوا کے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن 17 مئی سے جاری تھا۔ سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں نے مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے دہشت گردوں کے اقدامات قابل مذمت قرار۔ شمالی وزیرستان میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری، علاقے کو مکمل کلیئر کرنے کا عمل تیز۔ وزیر اعظم کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران اب ڈیل کرنا چاہتا ہے، ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، بولے ہم نے ایران کے بحریہ، فضائیہ اور دفاع کو تباہ کر دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے پاس کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے محدود وقت ہے، معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کے پاس 2-3 دن اور ہیں، شاید جمعہ، ہفتہ اور اتوار یا اگلے ہفتے کی ابتدا تک وقت ہے۔ امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے 1 گھنٹہ دور تھا۔ ایران ایٹمی ہتھیار چاہتا ہے، یہ بات خطرناک ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ تباہ کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہو تو وہ مشرق وسطیٰ اور دنیا کو اڑا دے۔ ایران مذاکرات کی میز پر آیا اور معاہدہ چاہتا ہے۔ گزشتہ روز ایران پر حملہ کرنے والے تھے۔ امریکی صدر نے ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو، ہر ملک کے پاس جوہری ہتھیار ہوگا تو ہم سب غیر محفوظ ہوں گے۔
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। बोले सदर ट्रंप ने उन्हें ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए कहा था। वो पाकिस्तान गए और ईरान के साथ 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात किए। ईरानी भी डील करना चाहते हैं। मामले पर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। सदर ट्रंप को और ईरान दोनों दोबारा जंग के हक में नहीं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के शैडो बैंकिंग सिस्टम को दहशतगर्दी के माली मुआवनत का जरिया करार दे दिया। ईरानी एक्सचेंज हाउस, यूएई, तुर्की और हांगकांग में कई कंपनीज पर पाबंदियां नाफिज। ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल नेटवर्क से वाबस्ता 19 बहरी जहाज ब्लैक लिस्ट। बारबाडोस, पनामा और पलाओ में रजिस्टर्ड ऑयल टैंकर्स में पाबंदियों की लपेट में आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ईरान खुफिया निज़ाम के जरिए गैर कानूनी रकूम मुंतकिल कर रहा है। ईरान बैरून मुल्क फ्रंट कंपनीज के जरिए पाबंदियों से बचने की कोशिश में था। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी भी जारी। सेंटकॉम के मुताबिक 88 तजारती जहाज़ों का रास्ता तब्दील कराया गया। मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान इज्जत, इक़्तिदार और कौमी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। मुल्क और अवाम के हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। पूरी ताकत के साथ ईरान के मफादात और इज्जत का दिफा करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ट्रंप की ईरान पर हमलों में हिचकिचाहट एक हकीकत की इक्कासी करती है। ट्रंप जानते हैं ईरान के खिलाफ इक़दाम का मतलब फैसला कुन फौजी रद्द-ए-अमल होगा। ताकत ही वो वाहिद ज़बान है जिसे ट्रंप समझते हैं। फौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा, अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। फौरी, फैसलाकुन, ताकतवर और वसी तर पैमाने पर जवाबी हमले करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रजाई का ट्रंप पर तंज। एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर उम्मीद रखते हैं ईरानी फौज हथियार डाल देगी। इसके लिए वो पहले हमले की डेडलाइन तय और फिर खुद ही मनसूख कर देते हैं। हकीकत में ईरानी कौम अमेरिका को पिस्पाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। किसी भी जाहिरियत के जवाब में ट्रंप को मजीद शर्मिंदा करेंगे। ईरान के ट्रंप का फौजी तबाही का दावा मुस्तरद कर दिया। वजारत दिफा के तर्जुमान रजा तलाई ने कहा, ईरान के फौजी सलाहियत का बड़ा हिस्सा अभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। महवर मज़ाहमत पहले से ज्यादा मुत्तहिद है। ट्रंप ईरान की अस्करी ताकत के बारे में झूठे दावे करते रहते हैं। अमेरिका की साख ईरानी अफवाज के हाथों गिर चुकी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सरकारी दौरे पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक सदर पुतिन अपने दौरे बीजिंग में चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, तवानाई, इलाक़ाई सलामती और बैनुल अक़वामी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा।